نمازیں نہیں پڑھ پائی ہے، آپ کی امت کے لوگ کمزور ہوگی، آپ کی امت کے لوگ 50 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کم ہوتے ہوتے 5 ٹائم کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ایک بار اور جاؤ کم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار اللہ رب العالمین کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے، چھوڑ دو، میری امت کے لوگ اتنے ہی ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائی غیب سے آواز آتی ہے، بھائی میرے حبیب اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں ہو سکتا تھا 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم کم کر دیتا یا 2 ٹائم کم کر دیتا، آپ کی امت کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نمازیں ہی فرض کر دیتا، لیکن چھوڑ دو جب آپ نہیں آئے ہو۔ اگر آپ کی امت کے لوگ 5 ٹائم کی نمازیں ٹائم سے پڑھ لیا تو 5 نہیں بلکہ 50 صلاۃ کل یوم، ہر دن 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، 50 ٹائم کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہوئی، ثواب ملے گا 50 ٹائم کا، اتنا بڑا ثواب، لیکن پھر بھی ہم گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، آ جاؤ نیند میں سونے والوں، جو لوگ ٹینکل لے کر کے سوئے ہوئے ہو، جو لحاظ پڑھ کر کے سوئے ہوئے ہو، جو لوگ ایئر فون کان میں ڈال کر کے گانا سن رہے ہو، آ جاؤ ان تمام چیزوں سے بہتر نماز ہے، نماز کے طرف آ جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 2% 10% لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، بوڑھے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، باقی ہمیں تو نماز سے کیا سروکار ہے؟ ارے یار چھوڑو، نماز پڑھ کر کے پھر ملتا کیا ہے؟ نماز پڑھ کر کے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ارے اگر کہیں ورک کریں گے تو 500 روپے ملے گا، کہیں اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہمیں فائدے ہوں گے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ یہاں تو آپ کو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہاں کل قیامت کے دن جب آپ کو اٹھایا جائے گا وہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا، جب آپ کہو گے یا ویلتنی لم اتخذ فلانا، کاش میں شرابیوں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش میں جواریوں کے ساتھ کھیلا نہیں ہوتا، کاش میں روڈوں پر ٹائم پاس نہیں کیا ہوتا، کاش میں مارکیٹوں میں جا کر کے ٹائم پاس نہیں کیا ہوتا۔ اگر 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے تو آج ہمیں وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا اور ہم جنت کے اندر چلے جاتے، جنت کے اندر، وہاں جا کر کے ہماری عقل کام کرے گی، ارے یار نماز تو تھوڑا سا پڑھ لیتے، آج شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، کبابیوں کے ساتھ جا کر کے چائے کے ہوٹلوں میں گرم چائے کی سسکیاں نہ لے کر کے ہم کہیں جا کر کے نماز پڑھ لیتے تو آج ہمیں مل جاتا۔ میرے بھائیوں اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو سمجھیے کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ گارڈن تھے گھر کا، بتائیے کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کی بیٹی بے نمازی تھی، آپ نے نماز پڑھنے کی تلقین کیوں نہیں کی؟ آپ کی بیوی بے نمازی تھی، آپ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کیوں نہیں کیے؟ آپ کا بیٹا بے نمازی تھا، آپ نے نماز پڑھنے کے بارے میں کیوں نہیں بولا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 10 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد کی طرف لے آئیے، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کر مسجد کی طرف لے آئیے۔ مولانا رفیق صاحب کیا بول رہے ہو؟ ہم تو خود ہی 75 سال کے ہو گئے، مسجد کا چہرہ نہیں دیکھتے، ہم اگر اپنے بیٹے سے کہیں کہ یار نماز پڑھنے کے لیے چلو وہ تو حاضر جواب کو دے ہی دے گا، ابو آپ تو خود ہی 75 سال کے ہو گئے، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں تیار ہو جائیے کل قیامت کے دن سوال کا جواب دینے کے لیے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں تیار ہو جاؤ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، آپ بھی گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب بیچارہ وہ حج کر کے آیا ہوگا، تو اب حاجی صاحب تو ہے یار حج کر کے آیا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے یار حاجی صاحب ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ 5 ٹائم کی نماز جا کر کے پڑھ لیتا ہے، لیکن بیوی کو کبھی نہیں بولتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بیٹی کو کبھی نہیں بولا نماز پڑھنے کے لیے، بیٹوں کو کبھی نہیں بولا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو حاجی صاحب کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور حاجی صاحب کو لایا جائے گا، فرشتے ایک دم بالکل گھیرا بندی کر کے لائیں گے بڑی عزت کے ساتھ، اور اس کو جنت میں جانے کا کارڈ ملے گا۔ کارڈ جانتے ہیں اتنا بڑا سا کارڈ ہوگا، کہیں آپ کوئی کام کرتے ہوں گے تو ایک کارڈ جس کو ہم وزٹ کارڈ کہتے ہیں اتنا بڑا بنا لیتا ہے، پین کارڈ کے جیسا، آدھار کارڈ کے جیسا، وہ ایک شناختی کارڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے کارڈ ملے گا، اس کارڈ میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کارڈ کی ویلیو اتنی ہوگی کہ آپ کو جنت میں جانے کا ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ آسانی جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ وہ کارڈ ملنے کے بعد وہ آدمی جائے گا جنت کے اندر، جب چلنے لگے گا فرشتے دونوں چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور بڑی عزت کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے، وہ حاجی صاحب بڑی عزت کے ساتھ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے۔
لیکن ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کی بیوی دور بھی آ جائے گی اور پروردگار عالم سے کہے گی الہ العالمین یہ تیرا کیسا انصاف ہے، تیرا کیسا فیصلہ ہے، اے اللہ تیرا کیسا ججمنٹ ہے، میرا شوہر جنت کے اندر جا رہا ہے، یہ حاجی صاحب جنت کے اندر جا رہے ہیں اور میں جہنم کے اندر جا رہی ہوں، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف، تیرا کیسا فیصلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، یا آپ مت سوچے گا کہ ارے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی بھی نمازی تھی اور اللہ اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی چلتے چلتے تھوڑی سی ٹھوکر لگی اور گر کر کے مر گیا، کیا سوسا نکلا؟ ارے یار وہ آدمی چل رہا تھا راستے میں گر گیا مر گیا، یہی نہ ہے؟ کہیں جا رہا تھا ایکسیڈنٹ کر کے مر گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ کی طرف سے موت آئی اور اس کو جو ہے لے کے چلا گیا؟ ایسا نہیں ہے، وہ کبھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا پھر اسی طریقے سے چیزوں سے، چاہے وہ ٹھوکر لگ کر کے مرتا ہے، ایکسیڈنٹ کر کے مرتا ہے یا کسی بھی چیز سے، تو اللہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہا تھا نماز پڑھنے کے بارے میں، اللہ کو پتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کبھی انہوں نے کہا تھا نہیں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، بیٹوں کو بھی کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ بیوی کہے گی اللہ یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے؟ اللہ کہے گا میرے فرشتے اس کو لوٹا کر لے آؤ، اس کی بیوی آئی ہے سوال کر رہی ہے۔ وہ حاجی صاحب سے کہا جائے گا پہچانو یہ کون ہے؟ وہ حاجی صاحب کو نہیں اللہ یہ کوئی نہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو سالو کر دے گا، بند کر دے گا، تب اس کی باڈی سے گواہی لی جائے گی، باڈی سے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ منہ صرف بولتا ہے، ہماری باڈی نہیں بولے گی؟ آپ کے تمام اجزاء بولیں گے، جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ ساری باڈی جواب دے گی اے اللہ یہ ان کی بیوی تھی، دنیا میں اس کی بیوی رہی ہے، یہ خود تو حج کیا تھا، اپنی بیوی کو حج کرنے کے بارے میں نہیں کہا تھا، یہ خود نماز پڑھنے جاتا تھا، یہ اپنی بیوی کو کبھی دیکھا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اس کے باڈیز گواہی دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتے اس سے کارڈ چھین لو، اس سے کارڈ واپس لے لو، اور اس کی بیوی اور اس بدبخت حاجی صاحب کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، کوئی پریشانی حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹی سے بھاگیں گے، باپ بیٹی سے نفرت کرے گی، بیوی شوہر سے الگ تھلگ ہوگا۔ اگر شوہر ایک نیکی کے لیے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کرے گا تو شوہر اپنی بیوی کو تلاش کرے گا، اپنی بیٹی کو تلاش کرے گا، اپنے بیٹے کو اپنے بچوں کو تلاش کرے گا کہ ہمیں ایک نیکی مل جائے اور میں اس نیکی کے بدلے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کا ہماری انٹری ہو جائے۔ میرے بھائیوں وہاں لوگ ایک نیکی ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کا بیٹا چھپ جائے گا، آپ کی بیٹی چھپ جائے گی، آپ کی رفیقیں ہیں، آپ شریکیں ہیں، آپ زندگی کی ڈپارٹمنٹ میں ساتھ دینے والی وہ بیوی بھی چھپ جائیں گی کہ ہم سے کوئی ہمارا شوہر جو ہے ایک نیکی کا سوال نہ کر دیتے۔ آپ کی بیوی بیٹے سارے لوگ چھپ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں ایسے بیٹیوں کے لیے محنت کیا کرنا، آپ اپنے بیٹے آپ اپنی بیٹیوں کے لیے آپ اپنی بیوی کے لیے محنت تو کریے، لیکن اتنا کریے اتنا آپ بچا کے رکھیے جو کل قیامت کرنا آپ کو کام آ جائے۔ نیکی بھی کریے، نماز بھی پڑھیے، زکات بھی دیجیے، ڈونیٹ بھی کریے، اپنے بیوی بال بچوں کی بھی پرورش کریے، اس طریقے سے کریے تاکہ آپ کو جنت میں جانے کا راستہ مل جائے، ایک پتھ مل جائے، اہدنا الصراط المستقیم کا ہمیں راستہ مل جائے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ ورنہ اپنی بیوی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، بیٹی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، بیٹوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یہ سارے لوگ پلے جھاڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے لوگ پلے جھاڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسانی حال نہیں اٹھائے گا۔ جب نبی اپنی بیٹی کو تلقین کر رہے ہیں سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی ہم نبی ہیں لیکن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، اے میری بیٹی اپنے نامہ اعمال کو تیار کر لو، اپنے لاہے عمل کو تیار کر لو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چہرہ کون سا چہرہ دکھاؤ گے، کون سا نامہ اعمال دکھاؤ گے، تیار کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ سمجھو کہ ہمارا باپ نبی ہے، ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں ملنے والی ہے۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے بزرگ لوگوں، اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کریے، لیکن آپ اپنے نامہ اعمال کو تیار کرنے کریے، اپنے لاہے عمل کو تیار کریے تاکہ کل قیامت کے آپ کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے اور کسی سے نیکی کا سوال کرنے کا وہ نوبت پیش نہ آئے کہ ہم کسی کے سامنے جا کر کے اپنے دست دراز پھیلائے، نیکی کے بارے میں سوال کرنے کی ایک نیکی ہمیں ڈونیٹ کر دو، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اسلامک باتیں اور اسلامک قرآن و حدیث
اسلامی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہر جمعہ کو ہر جلسے جلوس کو آتا ہے، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جسے دیکھتے شرمائے یہود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول قرآن کریم کی دعوت دیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، تو لوگ اس طریقے سے مگن ہو کر کے سنا کرتے تھے کہ اگر پرندے پر مار کر چلے جاتے تھے تو اس کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرے سر پر پرندے پر مار کے چلے جائیں، اتنے بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تو لوگ، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے، قرآن و حدیث پر مشتمل باتیں، شام سے لے کر کے سمجھیں 11-12 بج رہا ہوگا، ہو رہی ہے، بس 2-4 چند لوگ بیٹھے ہیں، باقی سارے لوگ اپنے کام میں مگن ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے کام کو اور اپنے جو کام کر رہے ہیں تو کام کرنا ہی پڑے گا، باقی دین کا کام بھی کریے، دین کے کام کے لیے پیش آئیے۔ اگر ہمارے مدارس چل رہے ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، تو ان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، یہی کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈونیٹ کرو، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت ملے گا، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت ملے گا۔ لیکن آدمی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے پوری زندگی جھونک دیتا ہے، لیکن مدارس میں مکاتب میں ڈونیٹ نہیں کرے گا، اور اگر 500 روپے کرے گا تو صاحب بہت بڑا نعرہ چاہیے ان کے لیے۔ ابھی میں کل پروگرام کر کے آیا وہاں سے سمراہی کے بغل سے، وہاں پر لوگ اگر آپ 500 روپے دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں اگر کچھ نہیں بولا تو وہ کہا مولانا صاحب ارے ہمارے بارے میں نہیں بولا یار، ارے ہمارے بارے میں ہمارا نام ہی نہیں لیا۔ بتاؤ یار، دان بھی دے گا، دان بھی کرے گا اللہ کو، تو اس کے لیے بہت بڑا نعرہ ہونا چاہیے۔ اور جو نعرہ لگانے والے جانتے ہیں، نعرہ تکبیر، اتنا لمبا نعرہ سمجھے کہ جنت کے اندر دھکیل کے بھیج دیا، چلو صاحب چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دان کر رہے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ سے دیجیے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ ہم دان کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سامنے تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ہمارا نام نہیں لیا تو مولوی صاحب ہمارا نام نہیں لیا یار، ہمارا دان قبول ہوا کہ یار لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہم دانی تھے، ہم 500 روپے دان کیے ہیں۔ ایسا دان نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ مدارس کو، مکاتب کو مضبوط کریے، آپ کے بچے مولانا رفیق سے بھی آگے بڑھیں گے اور بہت بڑے بڑے اسکالر بنیں گے، اسلام کی باتیں بتائیں گے۔ لیکن اسلام کی باتیں سنتا کون ہے؟ آپ اس نوجوانوں کے موبائل چیک کریے، میں سمجھتا ہوں کہ 2% لوگوں کے موبائل میں قرآن یا پھر تقریریں ہوں گی، باقی سارے لوگوں کے موبائل میں گانے بھرے ہوں گے، گانے، فلم، پکچر، یہی دیکھ کر ٹائم پاس ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو کیا بات کہیں یار، جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں اس گاڑی میں گانا بجتا ہے، اس گاڑی میں ہم کبھی جب پروگرام کے لیے جاتے ہیں 4 ویلر وغیرہ سے کرائے پہ کر کے، تو ڈرائیور ہم سے کہتا ہے مولانا صاحب اگر ہم گانا نہیں بجائیں گے تو یار ہم گاڑی ڈرائیو ہی نہیں کر پائیں گے، اور لگا دیتا ہے بھوجپوری گانے۔ یار آپ ڈرائیور بھی سن رہا ہے، تم بھی سنو یار۔ میں سو جاتا ہوں کبھی کبھی، لیکن سننا پڑتا ہے، کیا کریں گے۔ ایک بار ایسا ہوا، پورنیہ سے پروگرام کر کے میں گھر آ رہا تھا، رات کے تقریباً 3 بجے میں وہاں سے 2:30 یا 3 بجے سمتھنگ میں وہاں سے نکلا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار پہلے تم گھر کو سو جاؤ۔ وہ بولا نہیں ہمیں تقریر سننا ہے بھائی صاحب، ہم آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے۔ وہ سویا نہیں، میں بار بار اصرار کرتا رہا کہ یار تم سو جاؤ، اور وہ جب گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا تھا اس وقت بھی جھپکیاں لے رہا تھا، لیکن میں گاڑی تو چلانا جانتا ہوں، لیکن اب بھائی مولانا صاحب ہوں تو گاڑی چلا کر کے تو میں نہیں جاؤں گا، اب ڈرائیور ساتھ میں تو ہم گاڑی کیوں چلائیں یار۔ تو وہ وہاں سے جب گاڑی لے کر کے ہم لوگ نکلے، جلسہ کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا سا رک جائیے، صبح ہو جائے گی ناشتہ کر کے ہم بھیج دیں گے، لیکن میرا مزاج تھا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے کیونکہ ہمیں پروگرام کے لیے بھی بھاگنا تھا۔ تو میں وہاں سے 3 بجے رات کو نکلا، یہاں سورسر سے آگے تھوڑا سا ایک راستہ آپ دیکھے ہوں گے، ہمارے مولانا آفتاب تانی صاحب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ان کا جانا ادھر سے اکثر ہوتا ہے، وہ ندی اور روڈ بالکل بغل میں، وہاں پر ہماری گاڑی کے ڈرائیور سو گیا، ڈرائیور ایک دم نیند سے سویا ہوا ہے اور گانا چل رہا ہے بھوجپوری گانے۔ اللہ کا شکر تھا کہ میں بھی جگا ہوا تھا، اگر میں سو گیا ہوتا تو ہم سارے لوگ سو گئے ہوتے اس دن، اور ایک دم پورے پانی جو لبالب بھرا ہوا تھا پورے، اور گاڑی ہماری روڈ کراس کر گئی، چلی گئی ندی کی طرف۔ جب ندی کی طرف جا رہی تھی میں نے ڈرائیور کو ہاتھ مارا، ہے کبھی نہیں تمہاری گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ تب وہ ایک دم چکمکا کے اٹھا دکھ رہا کہ ارے گاڑی تو ہماری ندی میں جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ڈسٹینس رہ گیا تھا یار، اگر ہم سو گئے ہوتے تو ہم لوگ سارے سو گئے ہوتے، ونڈو کھول ہی نہیں پاتے، کھڑکی کھول ہی نہیں پاتے جو ہم باہر نکلتے۔ تو میرے بھائیوں یہ مجبوریاں ہم لوگوں کے ساتھ بھی آتی ہے، کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ہم بھی بچے ہیں، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹائی ہے، جب اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں میں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے تاکہ آج ہم بچ کر کے آئیں۔ اور ہمارے شیخ محمد رفیق صاحب، میں بھی رفیق ہوں اور مولانا صاحب کا بھی نام محمد رفیق ہے، 2-3 سال سے برابر ڈیٹ لینے کے بارے میں کہہ رہے تھے،
جب ڈیٹ لینے کے بارے ہم سے فون کرتے تھے سیم ڈیٹ میں ڈیٹ ہو جاتا تھا, ہم دے نہیں پاتے تھے, لیکن اتفاق سے اس بار مل گیا ہے. تو میں نے شاید سے کہا بھی تھا کہ ہمیں تھوڑا سا پہلے دے دیجیے, کیونکہ جب پبلک ہوتی ہے تو سنانے میں بھی اچھا لگتا ہے. آپ یہاں 1 گھنٹے سے سن رہے ہیں, ہم لوگ 3-3, 4-4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں. ابھی 1 گھنٹے میں آواز کی تبدیلی ہونے لگی, آواز میں تبدیلی ہونے لگی. کہیں کہیں 4-4 گھنٹے بولتے ہیں تو نو پرابلم, کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. تو پبلک ہی تقریر کراتی ہے, مقرر تقریر نہیں کرتا ہے. تقریر کون کراتی ہے؟ پبلک. پبلک اگر آپ کا ایک دم کھچا کھچ میں بھرا ہوا ہو تو کوئی بھی آدمی وہ بول سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں بھی سونا ہے, کیونکہ بار بار پروگرام اور ہر دن پروگرام ہوتا ہے, سونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین جتنی باتیں کہی ہے اے اللہ, کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی, ہم سب کو اس پر پوری کی پورے عمل کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمیں اسلام کے لیے اللہ نے چنا ہے, تو ہمیں ظالموں کی ظلم سے, حاسدین کی حسد سے تو ہمیں محفوظ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مدارس پر جو لوگ ترچھی نگاہ ڈال کر کے دیکھ رہے ہیں, بد کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے, اے اللہ اس کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہمارے مقرروں کی جو فہرست ہے, ان کو جو بولتا ہے اس کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. اے اللہ تو اپنی ہی زبان میں رکھ, اور ایسے لوگوں کی جو منصوبے ہیں اس پر تو پانی پھیر دے. اے اللہ تیری دین کی بات اگر عالم نہ پہنچائے, تیرا وعدہ ہے اور تو نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو چکا ہے, نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو اگر عالم لوگ اگر نہ بولے تو پھر اسلام کی باتیں کون پہنچائے گا؟ اے اللہ تو ہمیں اسلام کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو